اسی طریقے سے دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ بیوی آپ کی بات کیسے مانے، کس طریقے سے مانے گی بات. تو بھائی محبت سے منانے کی کوشش کریں. غصے سے کریں گے تو خیر وہ بھی ٹیڑھی پسلی کی ہے، تو بجائے ماننے کے بات بالکل ہی خراب ہو جائے گی. ایک بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک مجرب نسخہ ہے جو بہت سارے علماء بتاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ نماز کے آخر میں جب ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں تو تشہد کے دوران بالکل آخر میں دعا ہوتی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ ایک دعا ہے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، چاہے آپ نفل پڑھ رہے ہوں، سنت پڑھ رہے ہوں یا فرض پڑھ رہے ہوں. تو کوشش کریں ہر تشہد کے بالکل آخر میں اس دعا کو پڑھیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ میاں بیوی کے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے گی. جب محبت پیدا ہوگی تو محبت پیدا ہونے کے بعد جب وہ محبت میں آئے گی تو پھر انشاءاللہ بات ماننی شروع کر دے گی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں تو اس سے بھی انشاءاللہ اس کا رزلٹ نکلے گا. ٹھیک ہے، اس سے بھی بات مانی جائے گی. بہت امید ہے اللہ تعالیٰ سے. اب وہ ایک آدمی کہیں پہاڑوں میں پھر رہا تھا، اس کو اللہ دین کا چراغ مل گیا. یہ تو سٹوریاں مشہور ہیں ایسے ہی. اللہ دین کا چراغ اس کو مل گیا. تو جب اس نے اس کو رگڑ لگائی تھوڑی سی تو جن نکل آیا اور وہ کہنے لگا جی جو حکم میرے آقا فرمائیں، کیا حکم ہے آپ کا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو کوئی ایسا منتر کریں، کوئی ایسا کام کریں کہ میری جو بیوی ہے نا وہ میری بات ماننی شروع کر دے. تو آگے سے وہ کہنے لگا کہ آقا آپ بکواس نہ کریں، کوئی کام کی بات کریں. ٹھیک ہے، یہ فضول بات نہیں کریں میرے سے، کوئی کام کی بات ہے تو وہ حکم کریں، ہم کریں گے آپ کو. اگر یہ کام ممکن ہوتا تو آج میں اللہ دین نہیں ہوتا، کہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہوتا کہیں جا کر. ٹھیک ہے، یہ اسی نے مجھے چراغ میں بند کیا، وہ تو میری نہیں بات مانتی، تمہاری کہاں مانے گی. ٹھیک ہے، تو مانے گی کیوں نہیں مانے گی؟ یہ تو خیر ایک جوک تھا، مانے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو اللہ کی فرما برداری کرنی پڑے گی پہلے، اور پھر خاص طور پر اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، انشاءاللہ بات مانے گی.